آج کا یہ جشن ہے خواتین کے حوالے سے میں آپ کو ابھی میں نے کافی بچوں سے اسپیچز بھی سنی ہے اور ابھی ہمارے ADC صاحب نے بھی بہت اچھی طرح سے بریف کیا. آپ کے یہاں پہ ڈسکشن میں بھی بہت ساری چیزیں چلی تو مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ میں بھی کچھ پیغام آپ کو اپنے حساب سے دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انقلاب تب آتا ہے جب ضمیر جاگ جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے کہ انقلاب آپ کی چپی سے یا آپ کے اپنے حقوق کی آواز کو دبائے رکھنے سے ہوگی تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ تاریخ گواہ ہے جب امریکہ میں خواتین نے اپنی تنخواہوں کو لے کر ویجز کو لے کر کے پروٹیسٹ کیا. اس وقت کی رولنگ پارٹی نے انہیں گھڑ سوار سپاہیوں کے ذریعے روک ڈالا, ان کے احتجاج کو ختم کر ڈالا. اس وقت سوشلسٹ پارٹی امریکہ کی اٹھتی ہے, یہ 1908 کی بات ہے. وہ وومن نیشنل کمیشن بنا کر کے انہیں حق دلانے کے لیے آواز کھڑا کرتی ہے. اور یہ کمیشن کے تحت 1908 میں جب یہ آواز اٹھی تو انہوں نے سنویدھان کے حساب سے 1909 میں 28 فروری 1909 کو یہ دن منایا. اسی طریقے سے پھر 1910 میں وومن کانفرنس ہوئی. 1913 میں پھر یہ یورپ اور دیگر کنٹریز میں منایا جانے لگا اور آج ہمارے برصغیر ہند و پاک میں بھی اس دن کو عورتوں کے جشن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. یہ ہے اس کا پس منظر. اس سے پہلے بھی پس منظر ہے. آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے جب ارض پر اس زمین پر ایک سورج طلوع ہوتا ہے جسے The 100 بک میں پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے بھی عورتوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا, زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ مجھے کوئی گالی نہ دے عورت کی, مجھے کوئی بیٹی کی گالی نہ دے, مجھے کوئی بہن کی گالی نہ دے, اس لیے ان کو ختم کر ڈالتے. قرآن اس میں صاف واضح دلیل بتاتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ مِنْ أَيِّ ذَكْرٍ قُتِلَتْ. عورت سے پوچھا, اس مدفون عورت سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ, موعودہ بولتے ہیں اس لڑکی یا اس عورت کو جسے زندہ درگور کیا گیا ہو. قرآن بتاتا ہے اور وہی قرآن ہے جو بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب اس عورت سے پوچھا جائے گا کیا جرم تھا تمہارا, کس جرم کی بنیاد پر تمہیں زندہ درگور کیا گیا. اسی چیز کو آج آپ یہاں پہ لائیے. عائشہ سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کس گناہ نے, کس غلطی نے تجھے دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا. وائرل ویڈیو ہوتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں, لیکن جب کسی کی جان چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جان بچانے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اس کا بنیادی مقصد میں آپ کے سامنے آج یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے حقوق کی خاطر اگر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس آپ کو ہونا ہوگا. آپ کو قرآن صاف طور پر بتاتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد حضرات جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں عورتوں کے. تو کیا آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے حق حقوق کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ان میں نکتہ چینیاں کرتے آگے سے اٹھتی ہے, اس چیز پر بھی دھیان دینا ہوگا. وقت کی قلت ہے, یہاں سے مجھے آواز آ رہی ہے تو میں اپنی تقریر کو یہیں پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. موقع ملا آپ سے ضرور بات کروں گا. اس کے علاوہ بھی پروگرام اگر ہوتے ہیں آپ کے ریلیٹڈ میں ضرور آپ لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ حقوق کے ساتھ ساتھ ریسپانسبلٹیز کے ساتھ بھی آپ جڑیے. اور سب سے بڑی
बात यह है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करिए कि इन सब हादसात का कोई खदशा ही ना हो सोसाइटी में, तरबियत का मौका। वक्त के दिल के पास रखते हुए मैं इससे ज्यादा तफसील में नहीं जा सकता, बस यही कहना चाहूंगा कि तालीम के साथ साथ इंसान बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी आज की